يا مجيبا يا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی ضرورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ یہ وقت دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد بیدار ہونے کا تھا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشانات دیکھے تو بڑے ہی افسردہ ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، جس طرح قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو اس روئے زمین پر وسعت حاصل ہیں، اس طرح آپ بھی اپنی قوم کی وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تمام آرام و آسائش صرف دنیا کی زندگی میں ہی دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو صرف معاشی مشکلات و تنگی کے دوران ہی نہیں، بلکہ جب مسجد نبوی کے سامنے تحفے تحائف، سونا چاندی، مال و دولت، زکوٰۃ و خیرات کے ڈھیر لگے تھے، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ لیکن ہم ایک ایسے حاکم کی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں جس نے اپنی عیش پرستی کی خاطر ملک کو عمیق کھائیوں میں ڈھکیل دیا ہے۔ 30,000 روپے کلو والا مشروم کھانے والا، 13 لاکھ کا سوٹ پہننے والا اور اپنی سیر و تفریح کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنے والے شخص پر آخر کیوں نہ نکتہ چینی کی جائے۔ ہر سرکار میں وزیروں کے مکانوں کی تجدید کاری کے لیے، آفسوں کو اثر نو تعمیر کرنے کے لیے، سفر کے لیے، حتیٰ کہ فون سے لے کر علاج و معالجے تک کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یاد رہے، وہ مال عوام کا ہے۔ اگر لیڈر ہیں یا لیڈر بننے کی ہوڑ میں ہیں تو کپڑوں میں سکڑن جائز نہیں سمجھی جاتی ہے۔ مہنگی اور لگژری گاڑیوں میں سفر ہونا چاہیے، خوب خاطر و مدارات ہونی چاہیے اور ان کا سارا خرچہ عوام کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ کیا ہماری یہ صورتحال نہیں ہو چلی ہے؟ اکثر سیاستدان کا حال یہ ہے کہ عوامی خدمت کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر جمہوریت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، جمہوری اقدار کا استحصال کر رہے ہیں۔ ان کا اصل مقصد نہ تو ترقی ہوتا ہے اور نہ ہی عوام الناس کی خدمت۔ کسی اسکیم یا پلاننگ کا اعلان کر کے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سے عوام کا کس طرح سے اور کتنے عرصے تک دھیان بھٹکا سکتے ہیں، اور اس کے نام پر کس قدر رشوت خوری، گھوٹالہ بازی اور حرام خوری کے ذریعے ظاہری و باطنی طور پر براہ راست پارٹی اور اپنے لیے کتنا مال ہڑپ سکتے ہیں، جس کی ہوڑ میں وہ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ ہماری سڑکیں اور پل ان تخریب کاریوں اور دھوکہ بازیوں کی گواہ ہیں۔ ہمیں ان مکار، عیار اور کم ظرف لیڈران کو مسترد کر کے دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نفسي بنور